گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، پرائم منسٹر عمران خان، ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان بزدار صاحب، ان کا کہ مجھ پہ کانفیڈنس کیا ہے اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں ایز پروونشل پولیس آفیسر یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے۔ میں اس عہدے کے لائق اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتا، لیکن اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اگر تھوڑا بہت مجھ میں وہ ہے تو میں اس پر پورا اتر سکوں۔ اور اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میرے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہو، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھی ٹیم ہمارے یہاں سینٹرل پولیس آفس میں ہے، جو ہمارے سینئر افسران ہیں ان کی، جو فیلڈ میں ہمارے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہمارے افسر بیٹھے ہیں، جو سلیکشن ہمارے سابقہ آئی جی صاحب کی اپنے شعیب دستگیر صاحب کی جو ٹیم تھی، بہت اچھے افسر۔ میں ساؤتھ پنجاب 3 مہینے سے زیادہ فیلڈ میں وہاں رہ کے آیا، اور جب کبھی بھی بات ہوتی تھی تو مجھے کوئی افسر اس طرح نہیں لگتا تھا کہ جس کو نکالنے کی ضرورت ہو یا جس میں کوئی کمی بیشی ہو۔ اسی طریقے سے باقی پنجاب میں بھی آئی جی صاحب نے بہت اچھی ٹیم لگائی ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اتنے اچھے ٹیم کے ساتھ میں کام کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز اور اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں سلیمی صاحب کے ساتھ کام کیا، پھر عارف نواز صاحب کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد شعیب دستگیر صاحب کے ساتھ کام کیا۔ بہت اچھے ہمارے افسر تھے، بہت کچھ ان سے سیکھنے کا ملا، اور اس میں جو ان کی پرائیورٹیز تھیں، بیکاز ہمیشہ جب ہم پولیس میں پرائیورٹیز اور اس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر افسر کی اپنی کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں جن پہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نارملی وہی ہوتی ہیں، لیکن اوپر نیچے صرف ان کا نمبر چینج ہوتا ہے۔ سو یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی بہت ہی ڈسٹنکٹ قسم کی کسی کی پرائیورٹیز آ جائیں۔ میری پرائیورٹیز میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، کہ ہم نے جو سرکار ہے، جو اسٹیٹ ہے ہماری، اس کے ریٹ کو ہم نے ہر صورت اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس میں جہاں کہیں پر بھی کوئی اگر اس میں کہیں خلل ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سختی سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا۔ جو ہمارے فیلڈ افسران ہیں ان کے ساتھ ہم ہر صورت ہر جگہ اس میں کھڑے ہوں گے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس سے امپورٹنٹ یا اسی جتنا امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا رول آف لا، قانون کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے، کہ قانون سب کے لیے ایک ہو اور سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہو، اور وہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کا پہلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر۔ آپ لوگ پہلے بھی میرے ساتھ بیٹھتے رہے، اور یہ میرا جو 2 خواب تھے، ایک تو یہ کہ ہم پچھلے سالوں کا کمپیریزنز بند کر دیں، کہ 2019 اور 2020 جس کی وجہ سے برکنگ ہوتی تھی، میٹیگیشن، پرچے نہیں دیتے تھے، اور فری رجسٹریشن۔ سو میں بہت بڑا حامی ہوں فری رجسٹریشن کا۔ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے، اور ابھی زیادہ ویگر سے انشاءاللہ ہم فری رجسٹریشن کی طرف جائیں گے۔ جب فری رجسٹریشن کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ رول آف لا اسٹیبلش ہوگا اور ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی۔ جب ہم پرچے نہیں دیتے ہیں تو ہم مجرمان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی۔ سو یہ ہماری ایک پرائیورٹیز اس لائن میں۔ اور ایک جو میرا بہت بڑا خواب ہے، ساؤتھ میں بھی میں نے بات بھی کی، اس پہ کوشش بھی کی، اب جب اللہ نے موقع دیا ہے ود دا ہیلپ آف مائی ٹیم انشاءاللہ، کہ ہم پولیس کے ایٹیچیوڈ میں کوئی تبدیلی لا سکیں، جو عوام کے ساتھ پولیس کا ایٹیچیوڈ ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بہت لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہمارے کوئی 1400-1500 کے قریب شہید ہیں، ہم جانیں دے رہے ہیں، ہم کووڈ میں ہمارے شہداء بیمار بھی ہو رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، ہم انکاؤنٹرز میں بھی زخمی بھی ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ میں بھی ہم شہید ہو رہے ہیں، اچھا ریکوریز بھی کر رہے ہیں، بندے ملزم بھی پکڑ رہے ہیں، لوگ ہم سے نہیں خوش۔ سو جو لوگوں کے ناخوش ہونے کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہے وہ ہمارے ایٹیچیوڈ کا نا ٹھیک ہونا ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس طرح کے انیشیٹوز لیں برک اینڈ مارٹر کے علاوہ، کہ جی جیسے ہم یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بہت اچھی بات ہے، یا ہم اس کو چیزوں کو امپروو کر رہے ہیں، لیکن ہم ایٹیچیوڈ کو امپروو کریں، اور وہ ہوگا کہ ہم اچھی ریکروٹمنٹ کریں، میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں، اچھی ٹریننگ کریں،
اور ہم آگے پروموشنز میں اور پوسٹنگز میں ہم میرٹ لا سکیں. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ایٹیچیوڈ میں جب چینج آئے گا تو عوام کے ساتھ جو ہمارا ربط ہے وہ امپروو ہوگا. میرا اسی سلسلے میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ فالو کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہینس کیسز جو ڈکیتی, رابری, مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں یہ نارملی کوئی 3-4% ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں چھوٹے کیسز, پیٹی کیسز, ان کی طرف ہمارا دھیان اتنا نہیں ہوتا اور زیادہ لوگ ہمارے پاس اس کے لیے آتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کو امپروو کر کے ان لوگوں کا ان کی بہتری کریں گے. اپنے جو ہمارے ڈی پی اوز ہیں ان کو انویسٹیگیشن اورینٹڈ بنائیں گے, ان کو انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اس وقت جو زیادہ فوکس ہے وہ آپریشنز کی طرف ہے, سو زیادہ فوکس ہم انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جائیں گے, اچھے افسر انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اور جو ہماری فنڈز کی پوزیشن ہے, جو گورنمنٹ سے ہمارا وہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریسورسز پمپ ان کریں اور ہم انویسٹیگیشن کو امپروو کریں. انویسٹیگیشن امپروو ہوگی, آٹومیٹکلی پولیس کی پرفارمنس امپروو ہوگی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سو یہ میری چند پرائرٹیز ہیں. میں آج صبح جب آیا میں نے سب سے پہلے میری میٹنگ ہوئی, آپ لوگوں کو معلوم ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی میری میٹنگ ہوئی بڑے ڈیٹیل سے, اور ان سے بھی میں نے اپنی پرائرٹیز پہ بھی بات کی, جو ان کی پرائرٹیز ہیں اس پہ بھی بات ہوئی. لا اینڈ آرڈر, ریٹ آف دا اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ, یہ ان کی بھی پرائرٹی ہے, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ چونکہ ہمارا مقصد الٹیمیٹلی ایک ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے. میری جو یہاں پہ سی پی او میں ٹیم ہے پرنسپل اسٹاف آفیسرز کی, ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے ملاقات ہوئی, اور انشاءاللہ آپ کے بعد جو ہمارے یہاں پہ سی پی او میں باقی میرے جتنے بھی افسران ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیٹیل سے میں بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے پرنسپل اسٹاف آفیسرز کو امپاور کریں, اور انشاءاللہ یہ امپاور ہوں گے تو بہتر پبلک سروس ڈیلیوری ہوگی. دوسرا ہم جو انشاءاللہ عنقریب کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا آرڈر ہم آج ہی کر رہے ہیں, وہ ہے کہ ہم تمام جو ہمارا سی پی او کا سسٹم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپ ہیوی ہوا ہے اس وقت, اس کو بھی امپروو کرنے اور ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو. تو ہم سی پی او کو بھی, جو سینٹرل پولیس آفس ہے, اس کو بھی ہم ری آرگنائز کریں گے. اس کو ری آرگنائز کریں گے تو یہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا. جو اتنے سینئر آفیسرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہتر سپرویژن کر سکیں گے تمام جو ہمارے ریجنز ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, اور ان کے بہتر سپرویژن سے انشاءاللہ ہماری جو فیلڈ میں پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوگی. جو جہاں پہ بات آتی ہے کہ کہاں پہ ہم جزا اور کہاں پہ سزا کی بات کریں گے, جزا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جہاں اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اور جزا کا میرے خیال میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرٹ کو اسٹیبلش کریں. آپ پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہمارے اسپیشلی اپر سبارڈینیٹس کی جو تھانے میں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, وہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ میرٹ پہ ہو. پروموشنز ہمارے ٹائملی ہوں اور میرٹ پہ ہوں, یہ سب سے بڑی جزا ہے. سزا کچھ چیزیں ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کرپشن کسی بھی صورت کہیں پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ. میری آج ان سے بات ہوئی ہے, ہی وڈ بی فلی امپاورڈ کہ یہ کہیں پر اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے خلاف سو موٹو ایکشن لیں, اور نہ صرف ایکشن لے کے انکوائری کریں بلکہ جو ان کی رپورٹ ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. سو ان کو ہم امپلیمنٹیشن کا اختیار بھی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ڈی پی او آر پی او کو لے کے بھیج دیتے ہیں اور پھر فردر اس پہ ایکشن نہ ہو. ہراسمنٹ کسی طور پہ, ہم جنرل پبلک کی ہراسمنٹ کسی طور پہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو ڈیتھ ان کسٹڈی ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی بھی صورت ہم اس کو کنڈون نہیں کریں گے. جہاں پر ہوگی ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ امیڈیٹلی خود ہی ایکشن لیں گے. ان کو تفویض کرنے کی انکوائری ضرورت نہیں ہوگی, یہ خود ہی ایکشن لیں گے, خود ہی انکوائری کریں گے, اور اس میں پرچہ ہے تو پرچہ دیں گے, اریسٹ کرنے ہیں اریسٹ کریں گے, انکوائری کرنی ہے, جو کچھ کرنا ہے, اور اس کو جس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں
وہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم انہی کو سارے کا سارا اختیار انہی کے پاس ہوگا کہ وہ جو ہماری اس طرح کی چیزیں جہاں پہ پولیس کی بدنامی ہوتی ہے، جسے پولیس کی بےزتی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے. There are any questions? We are open to questions. میں بات یہ کروں کہ جس طرح ایک ایپیسوڈ چلی ہے 2 دن پہلے یہ 72 گھنٹے میں جو ایپیسوڈ چلی ہے، اس ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں کہ آپ کس طرح کمفرٹیبل ہوں گے اس افسر کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یہ ایپیسوڈ چلی. اور نمبر 2، یہ آپ اس طرح سارے آفیسرس کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہی آفیسرس کل یہاں بیٹھ کے کس قانون کے تحت میٹنگ کر رہے تھے. کل ورکنگ ڈے تھا، کل یہ اپنے ڈسٹرکٹ جو ان کے اضلاع تھے، کل جو ان کی رینجز تھی، یہ چھوڑ کے انہوں نے کل یہاں پہ میٹنگ کی اور یہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے آئی جی پنجاب کا حکم نہیں مانا تو ہم بھی نہیں مانیں گے. لاہور پولیس کے افسران بھی موجود تھے. تو یہ کس طرح چلے گا؟ تو یہ تو ایک کشمکش نہیں چل پی. کس طرح آپ کمفرٹیبل ہوں گے ان کے ساتھ کام کرنے میں؟ یہ بھی ہے سر کہ جو میٹنگ ہوئی ہے کل، اس حوالے سے بتائیں کہ جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ایکشن لے رہی ہے اس پہ، اس طرح یہ آفیسرز نے اکٹھے ہو کے یہ کس طرح یہ میٹنگ کی؟ آپ یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ سی سی پی او لاہور آپ کے ماتحت میں ہے یا نہیں؟ جی، پہلے آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. میں پروونشل پولیس آفیسر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آئی ایم اے لائر بائی ایجوکیشن، قانون کا طالب علم ہوں، ٹھیک. پروونشل پولیس آفیسر پنجاب کے نیچے پنجاب کے تمام پولیس اسٹیبلشمنٹس آتے ہیں. یہ پولیس آرڈر یہی کہتا ہے اور ہم اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں اور اسی پہ چلتے رہیں گے. سو سی سی پی او لاہور اسی طریقے سے میرا ماتحت ہے جیسے آر پی او شیخوپورہ ہے یا آر پی او ملتان ہے. اس میں کوئی بھی دوسری بات نہیں ہے. اور جنرل پولیس ایریا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جی وہ تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اگر آپ جنرل پولیس ایریا کی تعریف پڑھیں تو اس میں تمام سٹی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، اس میں سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے، اس میں سی سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈر دا کمانڈ آف دا پروونشل پولیس آفیسر ڈیوٹیز پرفارم دیں گے، ٹھیک ہے. سو اگر آپ پورا اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑا اس میں کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کمفرٹیبل ہونے کی بات ہے، ہم سارے کے سارے سرکاری ملازم ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بائی چوائس کہیں پر بھی نہیں جاتے. سرکار نے مجھے پوسٹ کیا ہے، ٹھیک، یہ ان افسروں کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے، ان کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے. ان کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے اچھے طریقے سے اگر عہدہ برا ہوں گے، اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے، میں ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے جو سی سی پی او لاہور کی ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گا، پروونشل گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، پروونشل گورنمنٹ مجھ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگی. سو ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے وہ فیلڈ کے آفیسرس ہیں یا اسٹاف آفیسرس ہیں، ہماری اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے جس کے لیے سرکار ہمیں پوسٹ کرتی ہے، ہمیں تنخواہ دیتی ہے، اور ہم وہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور اس میں مجھے کہیں پر بھی کسی سے بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے میٹنگ کی بات کی، بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل پولیس آفس ہے، یہ ان تمام افسران کا گھر ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ آپس میں ملتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، یہ ان کا انٹرنل پروگیٹو ہے. اگر انہوں نے کوئی یہاں پہ میٹنگ کی ہے، یہ ان کا انٹرنل افیئر ہے. ہاں، اگر کوئی افسر باہر نکلتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، سڑک بند کرتا ہے، اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو کسی عام پبلک پہ لاگو ہوتا ہے. سرکاری ملازم ہیں، اگر یہ باہر جاتے ہیں، کوئی سڑک بلاک کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی کرتے ہیں، پھر بھی اگر یہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکری نہیں کرتے، یہ کہنا ایک چیز ہے. آج سارے کے سارے یہاں پہ ابھی اس وقت بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. سو کسی افسر نے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات، جن سے میں ملا ہوں صبح سے، کسی نے ایسی بات نہیں کی. اور اس کے بعد اگلی بھی ہماری میٹنگ ہے، نیکسٹ ہم فیلڈ آفیسر سے بھی میٹنگ کریں گے. سو یہ ایک وقتی انسان کو ہوتا ہے. اور جو اس وقت بھی بات تھی وہ کسی نے یہ بات نہیں کی تھی، اور میرے علم میں بھی ہے کہ کسی نے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے متعلق بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی بات یہی تھی کہ جی ہم انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کریں.
اور وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ ریکویسٹ کرنے کی بالکل جی. طارق مسعود یاسین صاحب میرے بیچ میٹ ہیں. میں اظہر اور طارق مسعود یاسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے. ایک رول نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا 5 ہوتا ہے, کسی کا 6 ہوتا ہے, کسی کا 7 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں. ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر گریڈ 20, 21, 22 کا, تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا, اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے, میں یہ کلیئر کر دوں, کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. یہ 15th کامن کے 1 منٹ میں پورا جواب دے دوں. سو کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. مجھے عزت دی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اظہر میرا بیچ میٹ ہے, میرا ساتھی ہے, میرا بھائی ہے. سو ہم یہ نوکری آپ باقی بھی صوبوں میں دیکھیں گے یا باقی آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے, کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک آدھ بیچ سینئر جونیئر بھی کر لیتے ہیں. طارق مسعود صاحب از اے بردر آفیسر, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. جی سر اس میں سیاسی بات کرتے ہیں, 20 کو اے پی سی ہونی ہے, 20 کو اے پی سی ہونی ہے, اور اے پی سی میں فیصلے کیے جانے ہیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن نے نکلنا ہے. تو وہ جلسے جلوس ریلیاں جو ہوں گی اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں, کیونکہ آگے جو سیاسی پارا ہے وہ کافی ہائی ہونا, لیکن وہ آنی سردی ہے, لیکن سیاسی پارا جو وہ ہائی ہوگا, تو آپ کا پارا کیسا رہے گا؟ ایک سوال کریں گے تو میں جواب میں آپ کا سوال بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا, میں قانون کا طالب علم ہوں, میں اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہوں. حکومت کا کام ہے پالیسی سازی, حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا, ہمارا کام ہے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. سرکار جو پالیسی بنائے گی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. 31 سال میری نوکری ہو گئی ہے, 33 سال سر کی ہو گئی, 31 سال ہم یہی کرتے رہیں. جو پالیسی ہوگی, وی آر بیسیکلی پالیسی امپلیمنٹرز, پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم سپوزیشن پہ جانا بھی نہیں چاہیے. جب اس وقت ہوگا جو بھی پالیسی ہوگی, اس وقت جو صحیح ہوگا, جو قانون کے مطابق ٹھیک ہوگا, انشاءاللہ وہی قدم ہم لیں گے. ایک بات یہاں بھی جواب دے دوں, بیکاز ٹھیک ہے مجھے یاد رہتا ہے. سو آپ ریٹ کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں, ٹھیک ہے. ایک نوٹیفیکیشن کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, اور اس کے مطابق مجھے یہاں پہ آنے کا کہا. میں ملتان 4 چھوڑ کے یہاں آ کے چارج میں نے لے لیا ہے. اب یہ بات ہے جنہوں نے مجھے لگایا ہے اور جن لوگوں نے ریٹ کی ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرے گی کورٹ آف لا. ہمارے لیے وہی ہے جو کورٹ آف لا کا فیصلہ ہوگا اور جو سرکار کا فیصلہ ہوگا. میں تو سیکشن افسر کی ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں, وہ کہیں گے اسلام آباد چلے جاؤ, میں چلا جاؤں. یہ تو سیاسی باتیں ہوگی ساری. اب کچھ کام کی طرف آ رہے ہیں. یہ ہے کہ تو پہلے تو یہ ہے کہ لاہور شہر میں, اگر آپ نے نفری کی بھی بات کی کہ لاہور شہر میں نفری بہت کم ہے. اگر بات کریں انویسٹیگیشن کی تو 4000 صرف ملازمین ہیں جو 1.5 کروڑ کی عوام کو کور کر رہے ہیں, اور ایک انویسٹیگیشن کے بعد گائیڈنس ملتے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے ڈاکو راج. اب ڈاکو زیادتی بھی کرنے لگ پڑے ہیں خواتین کے ساتھ. ایک گجرپڑا میں ایک واقعہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ سٹی ڈرائیور میں ہوا ہے. تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی آپ اس کام کے لیے؟ یہ آپ میں سے کسی کا وہ کھلا ہے, اس کو بند کریں گے تو یہ میرا مائک چل رہا ہے. مائک جو آپ کے سامنے ہے اچھا چلے, میری آواز تیز ہے, سب کو آ رہی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ جو آپ نے نفری کی بات کی, ہمارے ٹوٹل پنجاب کی جو یونیفارم فورس ہے جو سینکشنڈ ہے وہ کوئی 180 پلس مائنس ہے, ٹھیک ہے. میں ساؤتھ پنجاب سے اس وقت آ رہا ہوں. ساؤتھ پنجاب آدھا پنجاب ہے ایریا کے حساب سے, ٹھیک ہے, اور آبادی کے حساب سے 1/3 ہے. وہاں پہ اس وقت کوئی 25-26 ہزار فورس کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی ساری کی ساری یہاں نارتھ پنجاب میں اس وقت ڈیوٹی کر رہی ہے. ہم ہر جگہ ہارڈ پریسڈ ہیں, ہماری نفری ہر جگہ کم ہے.
اس حکومت نے ہمارے ساتھ دو جو اچھے اس وقت کام کیے ہیں، ایک ہماری جو گاڑیاں سینکشن کی ہیں، اور وہ بہت بڑا قدم ہے کہ ہمارے تھانوں کی گاڑیاں امیڈیٹلی نہیں ہو جائیں گی. دوسری ریکروٹمنٹ کی پرمیشن دے دی ہے، اور میرے خیال میں وہ انڈر پروسیس ہے. ہمارے ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انڈر پروسیس ہے. ہماری کوشش خواہش یہی ہوگی کہ جلد از جلد ہم اس کو ریپلینش کر سکیں، اور گورنمنٹ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا چونکہ مسلسل لوگ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں تو کمی ہماری مسلسل بنتی جاتی ہے. سو ہمیں ایک پابندی سے اس سے ہمیں مستثنا قرار دے کے ہمیں یہ وہ کر دیں کہ جی ہم پیریوڈک اپنی ریکروٹمنٹ کر سکیں، تاکہ جو ہماری کم سے کم سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ ہم برابر کر سکیں. جہاں تک سوال ہے اس کا انویسٹیگیشن کی نفری کم ہونے کا، سی سی پی او لاہور یہاں پہ ہیں اور وہ اپنی محنت کریں گے، ہمت کریں گے. جو میں نے پہلی بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا ریٹ آف لا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈکارٹیز، رابریز وہ رکتی تب ہی ہیں جب آپ ڈیٹیکشن کرتے ہیں، جب آپ ملزم پکڑتے ہیں تو وہ سب سے بہتر پریونشن ہے. آپ جتنی بھی ناکہ بندیاں کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، اسے نہیں ہوگا. گینگ جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اسی سے وہ ہوتا ہے، آگے فردر پریونشن ہوتی ہے. اور آج میں نے ان کو بلایا بھی تھا، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے یہی لاہور کے کرائم کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ کل یا ایٹ دا موسٹ پرسوں میں خود لاہور پولیس کے پاس جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی کرائم کی سچویشن ہے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے، اور اس کو امپروو کرنے کے جو طریقے ہیں، جو کچھ ہمارے علم میں ہے یا جو ہیلپ یا سپورٹ ہم دے سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو دیں گے. جی اس میں دوبارہ آپ کو کہوں گا، پہلے بھی میں جب یہاں بیٹھتا تھا ایز ایڈیشنل آئی جی آپریشن تو میں یہی بات کرتا تھا، جو انڈیویجول کرائم ہے میں نے چارج لیا ہے. آپ سی پی او لاہور، ہمارا جو کرائم کا ہے وہ جو ڈی پی او سی پی او اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اس سے آپ پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پروگریس کی ہے، کہاں تک پروگریس ہوئی ہے. میں تو آج صبح ہی چارج لیا ہے، سو میرے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، بٹ آئی ڈیفینیٹلی آسک کیا آپ پولیس فورس کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کریں گے؟ اور اس کے علاوہ جو سی سی پی او لاہور ہے ان کی جو تعیناتی ہے وہ سی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو ترقی نہیں دی گئی 20 سے 21 میں گریڈ ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پروگیٹو ہے پروونشل گورنمنٹ کا کہ جی وہ کس کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جو اس طرح کا جو بھی افسر ہوتا ہے وہ نوکری سے نہیں نکالا جاتا، ٹھیک ہے. وہ اگر وہ کمپیٹنٹ ہے، اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے تو گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو لگائے. اگر وہ فیل ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ریپرکشن سب کے لیے ہوتے ہیں. سو گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کے ہی اس کو لگایا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہوتی ہیں. ہم بھی جب پوسٹنگ جس کی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں. سب گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے، اس میں میں نہیں کوئی وہ کر سکتا. 2 دن سے 2-3 دن گزشتہ جو گزرے ہیں تمام لوگوں نے دیکھا ٹی وی اسکرینوں پر بھی کہ بات یہ ہے کہ لوگوں میں تاثر ہے کہ پولیس کی گروپنگ ہو چکی ہے، 2-3 گروپ پولیس میں بن چکے ہیں. کل بھی ٹی وی اسکرینوں پر چلتا تھا. سر یہ بتائیں کہ آپ نے چارج سنبھالا ہے، ان گروپوں کو آپ توڑیں گے، کس طرح سے توڑیں گے ان گروپوں کو؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ 2 گروپ بن چکے ہیں. کل اظہار جگتی کی چل رہی ہے کہ جو شعیب نصیر صاحب رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں ڈی سی پی او کے ساتھ ہیں. دیکھیں بات ایک بات کا جواب دے دیں آپ کی. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ سارے ایڈیشنل اس وقت آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سابقہ جو آئی جی صاحب تھے انہوں نے جتنے بھی ڈیپو لگائے پنجاب میں، کیا آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے یا ان کو بھی تبدیل کر دیں گے؟ ٹھیک، پہلا آپ کا سوال مجھے 2 سوال کر کے کیا پوچھا تھا آپ نے؟ اچھا گروپنگ کا. اچھا بات یہ ہے پولیس میں اس وقت آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں ایز انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کوئی گروپنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی گروپ نہیں ہے. آپ کے سامنے سارے افسر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. 4 بجے میں نے باقی کو بھی بلایا ہے. کوئی پولیس میں گروپنگ نہیں ہے. ہم یونیفارم پہنتے ہیں، ہم ایک ڈسپلنڈ فورس ہیں. ہاں ایک وقتی غصہ بندے کو آتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے
وہ ایک وقتی ظاہری بات ہے, بیکاز ہم نے, مجھے بھی ڈیفینیٹلی وہ, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, میں ان کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں. شعیب دستگیر صاحب از این ایکسلنٹ کمانڈر, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. سو ظاہری بات ہے, ایک وقتی بات ہوتی ہے, لیکن اس کو آپ گروپس اس طرح کا نہ کریں. ہم کوئی یونینز تو ہیں نہیں کہ جی یہ اتحاد یونین ہے اور یہ اتفاق یونین ہے اور یہ آپس میں وہ ان کا وہ, اس طرح کی کوئی گروپس نہیں ہے. پولیس ایک ہے, پولیس سروس آف پاکستان ایک ہے, بیچ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے, میں نے شروع میں یہ کہا تھا, یہ وہی ٹیم ہے جس کے ساتھ میں بھی حصہ تھا, بلکہ ہوں, ٹھیک ہے. میں نے آج ہی چارج وہ والا چھوڑا ہے اور یہ چارج لیا ہے. سو آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ ٹیم. کوئی بندہ پنجاب سے, کوئی بھی افسر کسی بھی رینک کا, کسی کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی چیز اس میں نہیں ہوگی. کوئی افسر نہیں نکالا جائے گا, کوئی ڈی پی او آر پی او کوئی نہیں نکالا جائے گا. بہترین ٹیم ہے, ویل ورک ود دس ٹیم. ہمیں اس ٹیم کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ بعض میں نے چینلز پہ وہ پڑھا کہ جی لسٹیں بن رہی ہیں, سو مجھے نہیں پتہ چلا وہ لسٹیں کدھر بن رہی ہیں. کوئی لسٹیں نہیں ہیں, کوئی افسر کہیں پر بھی کسی کو نہیں نکال رہا. اس بیس پہ ٹرانسفر کیا گیا کہ ایک قتل تھا ایس ایچ او کی غلطی تھی اور وہ کسی بڑی شخصیت کے بہنوئی کے بزنس پارٹنر تھے. ایک ایس ایچ او کی غلطی, ایک سی سی پی او کو سزا دی اور اس کے بعد اسے ٹرانسفر کر دیا اور آئی جی کو اعتماد میں نہیں لیا. اور آئی جی صاحب کا یہی گلہ تھا. کل کلام کو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوگا اسی وقت چارج چھوڑوں گا, اور جس جگہ جانے کے لیے حکم ہوگا اس جگہ جا کے چارج لوں گا. اچھا ایک کر لینے دو, ٹھیک. اچھا یہ بتا دیں سر, یہ بتا دیں آپ کے اور ہمارے جو ہے وہ خبر کے حوالے سے جو ہے وہ کمیونیکیشن رابطے بڑے ضروری ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایسی خبر ہوتی ہے تو ہم جب اس کو چلاتے ہیں تو بعد میں کسی متعلقہ ایس پی ڈپٹی کا فون آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. یہ لوگ پہلے فون نہیں اٹھاتے, چاہے وہ ایس ایچ او ہو, چاہے ڈی ایس پی ہو, چاہے ایس ایچ او ہو. جب خبر چل جاتی ہے اس کے بعد یہ تصدیق کرنے کے لیے کال اٹینڈ کرتے ہیں. آیا کہ ایسا بھی کوئی جو ہے وہ احکامات جاری کریں گے؟ میں نے اس وقت بھی جب میں یہاں تھا آپ لوگوں سے ساتھ رابطے میں تھا, ٹھیک ہے. ساؤتھ پنجاب میں بھی میں سب کے ساتھ رابطے میں تھا. اس وقت بھی ہم نے کمیونیکیشن پالیسی بھی بنائی تھی, وہ ہم نے تمام کو کہ جی انہوں نے آپ کو ہیلپ اور اسسٹ کرنا ہے میڈیا کو, کیونکہ میڈیا نہ صرف ہمارے کان اور آنکھیں ہیں بلکہ اب تو زبان بھی ہے. جو بات ہم عوام تک پہنچاتے ہیں اس کے لیے زبان بھی میڈیا ہی ہے. سو میری ہر ایک کے ساتھ یہی, اور میں ابھی 5 منٹ پہلے سی سی پی او لاہور واز ود می, میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ میڈیا پہ بے تحاشا اسپیس اویلیبل ہے, اپنی اسپیس کو یوٹیلائز کریں. بی ان کانٹیکٹ ود دا میڈیا, آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے. جو چیزیں ہم پہلے نہیں کر سکے ہیں کسی بھی ریزن سے, آپ انشاءاللہ واپس آ کے ان تمام کو ہم اسٹریم لائن کریں گے اور بہتری کی طرف لے جائیں گے. لاسٹ 2 کوسچنز. جس طرح آپ نے کہا صاحب جو ہے پنجاب میں انکوائریز کے حوالے سے اسپیشل انکوائری کرائی جا رہے ہیں. درجنوں ایسی انکوائریز ہیں جو آئی جی آفس سے افسران جو ہے وہ کرتے ہیں جو اس مختلف اضلاع میں, اس انکوائری کے بعد وہ سزا نہیں ملتی. بعد میں وہی انکوائری آفیسر مقامی دوبارہ چلا جاتا ہے معاملہ. میں نے آپ کو کہا ہے آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ ایڈیشنل آئی جی صاحب سے یہی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے نہ صرف انکوائری کرنی ہے بلکہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروانی ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی انکوائری کر کے آپ نے ڈی پی او آر پی او کو بھیج دی اور آگے وہ سرد خانے میں ڈال دے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی یہی کریں گے. آج بھی کافی حد تک جو ہے نا کچھ چینلز پہ لائیو کٹ ہوا آپ کی سیریمنی اور کچھ میں نہیں, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بعد میں ہوگی. اور اسی طرح کچھ اور معاملات میں پوری فون بڑے نخرے سے اٹھائے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ, تو ہمیں تو تصدیق ہی کرنی ہوتی ہے, کوئی اپنے ضروری کام نہیں کروانے ہوتے. تو دیکھیں میں جب پہلے آیا تھا نا, پہلے دن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, پہلے ہی ہفتے اسی جگہ بٹھایا تھا سب کو, ٹھیک ہے. اس دن میں نے ایک بات کی تھی اور آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میرے لیے کوئی بھی چینل چھوٹا نہیں ہے, کوئی چینل بڑا نہیں ہے. میرے لیے کوئی رپورٹر بڑا نہیں ہے, کوئی رپورٹر چھوٹا نہیں ہے. میرے لیے سینئر رپورٹرز بہت قابل عزت ہیں, لیکن ینگ رپورٹرز جو ہیں وہ ایکولی, بیکاز وہ ہمارا فیوچر ہے, ان کو گروم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. سو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے.
किसी मीडिया हाउस पे या किसी भी चैनल पे कोई पाबंदी नहीं होगी। नायाब साहब बैठे, इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। अगले महीने में शेख उमर के लिए सिफारिश करेंगे आप? मैं उम्मीद यही है कि मैं बोर्ड में नहीं हूँगा, क्योंकि मैं ग्रेड 21 में हूँ और 22 वाले 22 वाले बैठे हैं। थैंक यू। पंजाब इनाम गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर कानून के तहत काम करेंगे, लाहौर में क्राइम को कम करने की भरपूर कोशिश करेंगे, हमने सरकार की रेट को बरकरार रखना है, पुलिस में किसी किस्म का कोई ग्रुप मौजूद नहीं है। यह भी कहा, तारिक मसूद यासीन साहब मेरे बैचमेट हैं। यह भी कहा कि नए आईजी पंजाब इनाम गनी उन्होंने जब दौरा किया तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई कोताही नजर नहीं आती। शुएब दस्तगीर ने फील्ड में बहुत अच्छी टीम लगाई है, अफसरान के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है, कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है, पुलिस का अवाम के साथ रवैया तब्दील करने की जरूरत है। कैप्टन जफर साहब मेरे सीनियर हैं, उन्हें काम करने पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। सांगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हाइट्स लाहौर